صوبہ سندھ کے ضلع جھلمکسی میں واقع چھتل شاہ نورانی کے مزار کے احاطے میں موجود مچھلیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر ان کو کھا لیا جائے تو یہ اگلے دن کھانے والے کے پیٹ سے زندہ سلامت باہر نکل آتی ہیں۔ بلوچستان کا دریائے مولا 400 کلومیٹر طویل کیرتھر پہاڑوں میں بہنے والا واحد دریا ہے۔ آدھے راستے میں یہ اپنا رخ تبدیل کر لیتا ہے اور شمال کی جانب مڑ جاتا ہے، تب اس کے پھیلاؤ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کیرتھر پہاڑوں کو کاٹتا ہوا گنڈاوا تک پہنچ جاتا ہے۔ جس مقام پر دریا نشیبی علاقے میں داخل ہوتا ہے اسے نو گھاٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پہاڑوں پر رہنے والے بلوچ اسے پنجمو یعنی پانچ منہ والا دریا بھی کہتے ہیں۔ اگر دریا کو پہاڑوں کی قید سے نکل کر نشیبی علاقے میں آتے ہوئے دیکھا جائے تو یہ دونوں نام ہی درست معلوم ہوتے ہیں۔ ہزاروں سال تک یہ وادی سندھ سے قلات تک آسان ترین راستہ رہا ہے، کیونکہ یہ واحد روٹ تھا جہاں سے بیل گاڑیاں گزر سکتی تھیں۔ سن 325 قبل مسیح میں اسکندر اعظم نے پٹالہ یعنی موجودہ حیدرآباد کے قلعے کو مضبوط کرنے کے بعد اپنے 10,000 سپاہیوں کو عمر رسیدہ جرنیل کریٹوس کی قیادت میں واپس مقدونیہ اور یونان بھیجا تھا۔ اپنے ساتھ ہندوستان پر چڑھائی کے بعد جمع کیے گئے خزانے کو لے کر یہ لشکر کیرتھر پہاڑوں کی مشرقی دیوار کے ساتھ مولائی گھاٹی میں سفر کرتا ہوا فارس کی جانب سفر کرتا رہا۔ یورپی باشندے جس مقام سے مولا گھاٹی میں داخل ہوئے وہاں سے صرف 5 کلومیٹر شمال میں جنگل میں ایک خوبصورت مقام تھا جسے وہ نہ دیکھ سکے۔ نہیں معلوم کہ اس دور میں اس جگہ کا کیا نام تھا، تاہم سن 1831 میں ایسٹ انڈیا کمپنی سے تعلق رکھنے والے جیمز لوئس نے قلات سے جھلمکسی جانے کے لیے اس راستے پر مخالف سمت سے سفر کیا۔ وہ مکسی قبیلے کے سربراہ نواب احمد خان مکسی سے ملنے جا رہے تھے۔ جیمز خود کو امریکی ظاہر کر کے چارلس میسن کے فرضی نام کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ اپنے سفر میں انہوں نے دیکھا کہ شمال میں تقریباً 1 میل دور ایک گنبد نما عمارت موجود تھی جو کہ پیر چھتل شاہ نورانی کی زیارت گاہ تھی، جہاں عام طور پر قلات اور کچھی کے درمیان سفر کرنے والے قافلے آرام کے لیے رکتے تھے۔ میسن کو تو جھلمکسی پہنچنے کی جلدی تھی، اس لیے نہ ہی اس نے رک کر مزار کو دیکھا اور نہ ہی اس کی کہانی دریافت کی، اور نہ ہی وہاں ایک پتھر سے جاری ہوتے چشمے کو دیکھا جس کا صاف شفاف پانی ایک تالاب کی صورت میں جمع ہو جاتا ہے۔ بلوچستان کے دور افتادہ علاقے میں واقع اس صاف پانی کے تالاب میں ماہشیر مچھلیاں پائی جاتی ہیں۔ یہ مچھلیاں تقریباً 60 سینٹی میٹر لمبی ہوتی ہیں۔ مزار کے متولی کے مطابق یہ مچھلیاں یہاں مدفون بزرگ کی پالی ہوئی ہیں، اس لیے انہیں کبھی کسی نے نہیں کھایا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر ان مچھلیوں کو پکڑ کر کھا لیا جائے تو یہ اگلے دن کھانے والے کے پیٹ سے زندہ سلامت باہر نکل آئیں گے۔ مزار کے متولی مٹھل نے بتایا کہ ایک انگریز سیاح نے ان میں سے ایک مچھلی کو کھا لیا تھا، پھر اگلی صبح اس کے ساتھ جو ہوا اس پر اسے شدید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ ظاہر ہے جب آپ کو عجابت کے وقت ایک زندہ مچھلی اپنے پیٹ سے نکالنا پڑے تو کتنی تکلیف اور شرمندگی ہوگی۔ متولی نے کہا کہ اگر ہم یہ کہانی لوگوں کو نہ سنائیں تو وہ کب کا ان مچھلیوں کو کھا چکے ہوتے اور یہاں کوئی مچھلی باقی نہ رہتی۔ مٹھل نے بتایا کہ صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ بزرگ کہاں سے آئے تھے۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ چھتل شاہ نورانی لوگوں کی مرادیں پوری کرنے والے بزرگ تھے، اس لیے ہندو اور مسلمان سبھی یہاں آتے اور ان کی مرادیں بھی پوری ہو جاتی تھیں۔ چھتل شاہ کا تالاب اب ایک پکنک اسپاٹ بن چکا ہے۔ تالاب تک پہنچنے کے لیے سیڑھیاں بھی بنائی گئی ہیں اور ایک ٹین کے شیڈ اور بینچ نے پکنک اسپاٹ کو مکمل کر دیا ہے، لیکن پکنک پر آنے والے بھی تالاب سے مچھلیاں پکڑنے کی ضرورت نہیں کرتے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔